السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من یتخذ من دون اللہ اندادا یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ محترم حضرین، آج کا یہ عصر بعد کا جو درس ہے انشاءاللہ بہت ہی اختصار کے ساتھ میں اسے بیان کروں گا۔ اس کی دو وجہ ہے، ایک تو آج یہ کہ جمعہ کا خطبہ قدر طویل ہوا، دوسری وجہ یہ کہ جس موضوع پر ہمارا درس جاری ہے، لا الہ الا اللہ کی شرطوں کا بیان، کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ، فضائل، معنی، شرائط اور نواقص، یہ شیخ عبد الرحمن بن عبد المحسن البدر حافظہ اللہ جو مدینہ میں جامعہ اسلامیہ میں عقیدے کے استاذ ہیں، ان کا کتابچہ ہے، اس کا درس ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس تناظر میں کہ لا الہ الا اللہ کا معنی، مفہوم، فضائل کے ساتھ اس کی شرائط اور اس کو توڑ دینے والی چیزوں کا جاننا ایک مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ تو یہ جو شرائط والی بحث ہے، اتفاق کے مالیگاؤں میں جو میرا ہر جمعرات کو درس چلتا ہے، اس میں بھی جو ابھی دروس مہمہ کا درس جاری ہے، گزشتہ کئی ہفتوں سے لا الہ الا اللہ کی شرطوں پر گفتگو جاری تھی جو کل رات میں مکمل ہوئی۔ اگر کوئی شخص شوق رکھتا ہے اور مکمل سننا چاہتا ہے تو موبائل کا دور ہے، آپ یوٹیوب چینل پہ جماعت اہل حدیث مالیگاؤں کے چینل پہ جا کے وہ تفصیلی سن سکتے ہیں۔ میں یہاں اختصار کے ساتھ ان امور کو بیان کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے جو شرطیں بیان ہو چکی ہیں قدر تفصیل سے بیان کیا ہوں، اور ہم نے اس کتاب میں پڑھا تھا کہ لا الہ الا اللہ کی 7 شرطیں ہیں۔ بعض علماء نے 8 گنائی ہیں، اور جو 7 مانتے ہیں وہ 8ویں بھی ان 7 میں آ جاتی ہے۔ تو یہاں انہوں نے 7 کا ذکر کیا، اور شرط جب کہا جا رہا ہے تو اس سے لفظ شرط سے ہی اس کی اہمیت کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ اگر کسی چیز کی شرط نہیں ہوتی تو مشروط بھی نہیں ہوتا۔ یعنی اگر کوئی بندہ لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے لیکن ان شرطوں کو پورا نہیں کر رہا ہے تو وہ اس کا لا الہ الا اللہ کہنا اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ ہاں، ایسا ہے کہ بہت سے مسلمان اہل الحدیث ایسے ہیں جو شرطوں کو اس طرح نہیں جانتے جیسے ہم بیان کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ انہیں پورا کرتے ہیں اپنی طاقت کے مطابق، تو ان کا ایمان ٹھیک ٹھاک ہے۔ اگر ان کو باقاعدہ شرطیں یاد نہیں ہیں تو ان کے لیے زیادہ نقصان کی بات نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے اگر وہ شرطوں کو پورا کر رہے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص شرط کو پورا نہیں کر رہا ہے اور شرط کو نہیں جانتا یا جاننے کے بعد اسے پورا نہیں کر رہا ہے تو الگ الگ درجے کے مطابق یہ ان کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ جو ان شرائط میں سے کوئی ایک شرط کو مفقود کرتا ہے، یعنی اس کی لا الہ الا اللہ میں نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین کے یہاں اس کا لا الہ الا اللہ قبول ہی نہیں ہوگا۔ تو فضیلت کہاں سے ملے گی، جنت کیسے ملے گی، قابل غور ہے۔ چنانچہ ہم نے یہ اس کی اہمیت کے لیے میں نے بات دہرائی، اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس سے پہلے کے دروس میں یہاں جیتانہ میں 4 شرطیں بیان کی جا چکی ہیں۔ پہلی شرط تھی علم، یعنی لا الہ الا اللہ کا معنی، مفہوم، اس کا مدلول اور مقصود کیا ہے، اتنا معلوم ہو کہ آپ جہالت سے باہر ہو جائیں۔ دوسری شرط تھی، اس کی دلیلیں بھی پڑھی، تفصیل بھی جانی۔ دوسری شرط تھی کہ یقین ہو، یقین ضد ہے شرط کی، شک کی، شک شبہ نہ ہو۔ لا الہ الا اللہ جب ہم کہہ رہے ہیں تو اس میں شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ اگر کسی کو شک ہے تو یقین نہیں رہا، اور یقین نہیں رہا تو لا الہ الا اللہ کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تیسری شرط تھی اخلاص۔ اخلاص اس ضد ہے شرک کی۔ تو جب لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے بندہ تو اس وقت یہ لا الہ الا اللہ مفید ہوگا جب کسی بھی قسم کا شرک نہ ہو، شرک اکبر بھی نہ ہو، شرک اصغر یعنی ریاکاری وغیرہ نہ ہو جو خلوص کی ضد ہے۔ ہاں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن و حدیث میں، اللہ کے رسول نے حدیثوں میں اس کو شرط کے طور پر بیان کیا ہے کہ آپ کا کلمہ اور آپ کے عمل وہ اخلاص کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اور یہ بھی میں نے بیان کیا کہ اگر شرک اکبر کوئی آدمی کرے گا، توبہ نہیں کیا، تو اس کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، اور اگر شرک اصغر یعنی ریاکاری ہے تو جس عمل میں ریاکاری یا شرک اصغر ہوگا صرف وہ عمل برباد ہوگا۔ علم، یقین، اخلاص، اور چوتھی شرط پڑی تھی کہ سچائی، کہ سچ
لا الہ الا اللہ صدقم مل کر بھی اللہ کے رسول نے کہا کہ جو اپنے دل کی صداقت کے ساتھ کہے گا، سچائی کے ساتھ کہے گا. یہ سچائی جھوٹ کی ضد ہے. منافقین لا الہ الا اللہ بولتے تھے لیکن سچائی سے نہیں بولتے تھے، زبان پر الگ تھی اور دل میں الگ بات تھی. یہ 4 شرطیں ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، اور جیسا کہ میں نے بار بار کہا، آج یہ جملہ پھر سے دہراؤں کہ یہ شرطیں کسی کی اپنے ذہن سے نکالی ہوئی نہیں ہیں بلکہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے. 5ویں شرط ہے محبت. لا الہ الا اللہ سے اور اس کے متعلقہ چیزوں سے محبت کرنا. یہ محبت جیسا کہ ہم اردو میں بھی جانتے ہیں نفرت اور بغض کی ضد ہے. کسی چیز کو پسند کرنا اور ناپسند کرنا. تو لا الہ الا اللہ جب آپ کہہ رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں تو اس کلمے سے محبت ہونا چاہیے. کلمے کے ساتھ ساتھ اللہ سے محبت ہو. اب جب اللہ سے محبت ہے، کلمے سے محبت ہے، تو یہ محبت پوری نہیں ہوگی جب تک اللہ کے محبوب بندے اور اللہ کا محبوب دین اور اعمال ہمیں محبوب نہ ہو جائے. یعنی اگر ہمیں اللہ سے، پہلے تو اللہ سے محبت ہونا ضروری ہے اور وہ سب سے زیادہ، پھر اللہ سے محبت کے ساتھ ساتھ اب اللہ کے جو پسندیدہ بندے ہیں جیسے محمد رسول اللہ اور دیگر رسول اللہ کے مقرب اور محبوب بندے ہیں. کیا کوئی آدمی اگر بولتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں لیکن رسول سے نہیں کرتا تو اس کی محبت ٹھیک ٹھاک مانی جائے گی؟ محبت یہ ہے کہ محبوب کی محبوب چیز ہماری بھی محبوب بن جائیں، نفرت نہ ہو. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کو محبوب بنایا تو وہ ہمارے محبوب سب سے زیادہ. پھر صحابہ کو سے محبت، اللہ رب العالمین نے قرآن میں بتایا کہ اللہ ان سے راضی ہوا، تو صحابہ سے بھی محبت ضروری ہے. جو شیعہ روافظ یا ان کے چیلے چاپڑے ہمارے درمیان موجود ہیں اور صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں تو وہ قرآن و حدیث کے خلاف ہیں، لا الہ الا اللہ کے کلمے کے تقاضے کے خلاف ہیں. اسی طرح جو لوگ شریعت اور دین میں ثابت ہو جائے کہ یہ قرآن حدیث میں موجود ہے اور اس سے نفرت کریں، جیسے میں نے جمعہ کے خطبے میں ذکر کیا کہ ایک سے زیادہ شادی، یا کوئی بولے کہ مجھے داڑھی رکھنا پسند نہیں ہے، جب اللہ کے رسول کی سنت ہے، دین کا حصہ ہے، شعار ہے، ہاں، اور اس پر کھلی دلیلیں موجود ہیں، اب کوئی اس کو ناپسند کرے تو وہ گویا اللہ لا الہ الا اللہ کی شرط کو پورا نہیں کر رہا ہے. غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ اور رسول کی چیز کو ناپسند کرنا، وہ شخصیات ہوں، اعمال ہوں، یہ سب کے سب جو ہے لا الہ الا اللہ کے تقاضے کے خلاف ہیں. لہذا ایک بندے کو چاہیے کہ اللہ سے محبت سب سے زیادہ رکھے، ہاں، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اسلام اور اسلامی تعلیمات سے، اللہ کے نیک بندوں سے، سارے مومنوں سے. کیونکہ ایمان والا اللہ ایمان پر ہے، اس لیے اللہ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم کو ان سے محبت ہو جائے. ایک بخاری مسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر کسی انسان میں ہوگی تو اس کے ذریعے سے وہ ایمان کی لذت پالے گا. اس کا مطلب ایمان کی لذت ہے، اور بہت سارے مسلمان بھی اس لذت کو نہیں پاتے. اگر لذت چاہیے تو اس کو چکھیں گے تبھی سمجھ میں آئے گا کہ کتنی لذیذ چیز ہے. ہاں، میں تفصیل سے مالیگاؤں کے درس میں بتایا کہ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حلاوت کہا، مٹھاس بہت سی ہے، سیب ہے، انگور ہے، کیلا ہے، کھجور ہے، شہد ہے، بہت ساری چیزیں میٹھی ہیں لیکن سب میٹھا الگ ہے. ہر ایک کی مٹھاس ایک خاص لذت ہے جس کو ہم چکھنے کے بعد پہچانتے ہیں. اگر کیلے کی مٹھاس، اگر میں بولوں کہ سیب میٹھا ہوتا ہے اور ایک آدمی نے سیب نہیں کھایا تو آپ کتنا بھی بتائیں کہ کیلا بھی میٹھا ہوتا ہے، وہ انگور کیلا کھایا اس کی لذت الگ ہے، سیب کھایا نہیں ہے، میٹھا بولنے سے وہ سمجھے گا نہیں کہ ہوتا کیسا ہے. ایسے ہی اگر ایمان کی لذت ہم نے چکھی نہیں ہے تو صرف بولنے سے ہم سمجھ نہیں پائیں گے کہ کتنا مزہ آتا ہے اس میں، وہ کیسی ٹھنڈک ہے، سکون والی لذت ہے. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں جس میں ہوگی وہ ایمان کی حلاوت پالے گا. ایک پہلی چیز یہ کہ اس کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول دیگر تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہوں. تو پہلی چیز محبت ہو. دوسری چیز کہ اگر کسی سے آپ کو محبت ہے، بندے سے، کسی انسان سے آپ کو محبت ہو تو اس لیے کہ وہ اللہ کا محبوب ہے. اللہ کا محبوب ہے اس لیے ہمارا بھی محبوب بن جائے گا. اب اگر ایمان والا ہے تو وہ امریکہ میں، افریقہ میں، کسی دیہات میں، کسی شہر میں رہتا ہے، وہ ہمارا بھائی ہے. اور اگر ہمارا سگا بھائی کافر ہو گیا تو اس سے ہماری دوستی، ہمدردی، محبت نہیں رہے گی. ہاں، صحابہ کرام نے اس کا ثبوت پیش کیا عمل میں کہ جب دشمن بن کے، اللہ اور رسول کے دشمن بن کے سگا باپ بھی آیا، بھائی بھی آیا تو ان پر تلوار چلانے میں کوئی بخیلی نہیں کی، کوئی دریغ نہیں کیا. تو آدمی سے محبت ہو اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس سے محبت ہونی چاہیے. یہ 2، ایک محبت بنیاد ہے، اصل ہے، اور
اللہ کی محبت کی وجہ سے نیک انسانوں سے، مومنین سے محبت ہو، یہ اس کا نتیجہ ہے، اس کی تکمیل ہے اس محبت کی۔ اور پھر تیسری چیز، حدیث میں تیسری چیز جو بیان کی گئی وہ اس کی ضد ہے کہ ایک بندہ مسلمان ہونے کے بعد کافر بننے کو ایسے ہی ناپسند کرے جیسے آگ میں ڈالا جانا ناپسند کرتا ہے۔ ہم میں سے کون ہے جو پسند کرے گا کہ ہم کو آگ میں ڈال دیا جائے، جلایا جائے؟ تو جیسے یہ ناپسند ہے ویسے ہی اس بات کو ناپسند کرے آدمی کہ مسلمان ہونے کے بعد میں پھر سے کفر کروں۔ اب مسلمان ہونے کے بعد کفر کو ناپسند کرے مطلب کفر اور شرک کی ساری چیزوں کو بھی ناپسند کرے۔ کافروں کی کوئی چیز پسندیدہ جو کفر کی ہے، شرک کی ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا دوسرا مفہوم، یا اسی میں تھوڑی سی تشریح کرتے ہوئے کہوں کہ اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے نفرت ہو تو اللہ کی محبوب چیزیں ہماری محبوب، اللہ کی ناپسندیدہ چیزیں ہماری ناپسندیدہ بن جائیں۔ اب اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا تو ہمیں فساد اچھا نہیں لگنا چاہیے۔ اللہ ننگے پن کو پسند نہیں کرتا، زنا کو پسند نہیں کرتا، بدعت و خرافات کو پسند نہیں کرتا، گناہ کو پسند نہیں کرتا، تو ہمیں بھی ناپسند ہونا چاہیے۔ اب ایک آدمی اگر ان لوگوں سے محبت کرے جو اللہ، جیسے مثال کے طور پہ اہل بدعت ہیں، اہل بدعت پر قرآن و حدیث میں لعنتیں بھیجی گئی ہیں، ان کا رد کیا گیا ہے۔ اب آپ بدعتیوں سے بدعت کرنے کے بعد بھی محبت کا اظہار کریں تو آپ کا لا الہ الا اللہ مکمل نہیں ہے۔ شرک بدعت سب سے بڑا گناہ ہے۔ اگر ایک شراب پینے والا، سود کھانے والا، زنا کرنے والا کھلے عام گھوم رہا ہے اور ہم اس سے نفرت کرتے ہیں اور یہ ایمان کا تقاضا ہے، تو بدعتی اور مشرک سے اس سے زیادہ نفرت ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اس کی بدعت اور شرک کی وجہ سے۔ جب وہ سدھر جائے تو ہمارا بھائی ہے، توبہ کر لے تو بہرحال اس شرط کی دلیل دیتے ہوئے قرآن کی آیت اللہ کے انہوں نے پیش کی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اللہ کے برابر کرتے ہیں، انداد بناتے ہیں، ہمسر بناتے ہیں۔ کیسے بناتے ہیں؟ يُحِبُّونَهُمْ، ان سے محبت کرتے ہیں۔ کیسی؟ كَحُبِّ اللَّهِ، اللہ کی محبت کی طرح۔ دنیا میں ہم کو بہت سے لوگوں سے محبت ہوتی ہے، ماں باپ سے محبت، بھائی سے محبت، بیوی کو شوہر سے، شوہر کو بیوی سے محبت، بیٹے سے محبت، بیٹی سے محبت، رشتہ داروں سے محبت، دوست و احباب سے محبت، مال و دولت سے محبت، ہاں ہماری تجارت، دکان، ہمارا گھر ہے جو جس میں ہم رہتے ہیں اس سے محبت۔ اللہ نے قرآن میں کہا کہ اگر ان چیزوں سے محبت تم کو اللہ اس کے رسول سے اور اللہ کے راستے میں تو محنت کرنے اور قربانیاں دینے سے زیادہ محبوب ہے تو تم انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ عذاب لے آئے۔ اب اگر ایک آدمی کسی محبوب یا محبوبہ سے اللہ کی طرح یا اللہ سے زیادہ محبت کرے تو وہ مشرک ہو جائے گا۔ یہ محبت، اللہ سے محبت توحید کی اصل ہے۔ جس انسان کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہوگی وہ صحیح مسلمان اور انسان بھی نہیں بن پائے گا۔ آپ کے اندر اللہ سے محبت زیادہ ہے تو اس محبت کی وجہ سے دوسری محبتوں کو آپ قربان کریں گے۔ امتحان کے ٹائم یہ واضح ہوگا، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ اپنی بیوی بچے کو مکہ کی بیابو گیا وادی میں چھوڑا ہے۔ حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلا دیا۔ بیٹے سے محبت نہیں تھی لیکن بیٹے کی محبت سے زیادہ اللہ کی محبت تھی۔ اگر حضرت ابراہیم بیٹے کی محبت میں اللہ کا حکم نہیں مانتے تو یہ بیٹے کی محبت ان کی اطاعت، فرما برداری، توحید میں کمی لے آتی، اس کی مخالفت کرتی۔ تو ایسے ہی ہمارا اور آپ کا روزمرہ کی زندگی میں امتحان ہو رہا ہے۔ ہمارے گھر میں، ہمارے سماج محلے میں، ہمارے مسجد اور جماعت میں کوئی آدمی غلط کر رہا ہے تو آپ اس کو غلط مانیں اس لیے کہ اللہ نے اس کو غلط کہا ہے۔ اب غلط کو آپ اس لیے صحیح کہیں کہ وہ میرا رشتہ دار ہے، میرا دوست ہے، میرا محبوب ہے، تو اس کے غلط کو ہم صحیح کہیں تو یہ لا الہ الا اللہ کے خلاف ہو۔ آج دیکھیے حکومتیں ہیں، دوسرے لوگ ہیں، ان کی پارٹی کا آدمی کچھ بھی کرے تو سنوائی بھی نہیں ہے، دوسرا نہ بھی کرے تو الزام لگا کے جیل میں ڈال دینا۔ یہ ناانصافی ہے، ظلم ہے، اور یہ کہاں سے پیدا ہو رہی ہے؟ شرک سے پیدا ہو رہی ہے۔ اگر بندے کو اللہ سے محبت ہے تو اللہ کی محبت اللہ کے قانون کو پر عمل کرنے کی سے محبت پیدا کرے گی۔ اللہ کو انصاف پسند ہے تو آدمی ظلم نہیں کرے گا، ظلم ناپسند ہے۔ تو اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ سے ویسی محبت انداز سے اس طرح محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرتے ہیں، جیسے اللہ سے محبت ہونی چاہیے، یہ بھی ترجمہ کرتے ہیں۔ میں دوسرا کر رہا ہوں، یعنی جیسے اللہ سے ہونا چاہیے یہ دوسروں سے کرتے ہیں تو شرک کر رہے ہیں۔ اگر ایک آدمی، اور پہلے والے ترجمے میں مشرکین مکہ، اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ مشرکین بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے تھے، لیکن اللہ سے جیسی محبت کرتے تھے ویسی اپنے معبودوں سے بھی کر رہے ہیں، اس لیے مشرک ہو گئے۔ مطلب محبت بھی عبادت ہے۔
مشرک ہو گئے۔ اب اگر کوئی آدمی اللہ سے زیادہ دوسروں سے محبت کرے تو وہ اس شرک میں اور بڑا ہو گیا، اور ایک آدمی اللہ سے محبت ہی نہ کرے، دوسروں سے وہ خالی ویسی محبت کرے، تو وہ کتنا بڑا مجرم ہوگا، اندازہ لگائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اوثق اور الایمان الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، ایمان کا سب سے مضبوط دستہ ہے کہ اللہ کے لیے آپ محبت کریں، اللہ کے لیے نفرت کریں۔ یہ روز مرہ کی زندگی میں ہمارا امتحان ہوتا ہے کہ ہم کس سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اگر ہمارے گھر میں بھائی بھائی کا جھگڑا ہو رہا ہے، ساس بہو کا جھگڑا ہو رہا ہے، فلاں فلاں کا، تو جس کی غلطی ہے، جتنی غلطی ہے اتنا ہی بولے، حکمت اختیار کریں، یہ صحیح ہے، اچھی بات ہے، لیکن جو غلط ہے اس کو غلط کہیں، جو صحیح ہے اس کو صحیح کہیں۔ غلط کا ساتھ دیتا ہے اگر کوئی، تو وہ اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے نفرت کا سبق بلاتا ہے۔ یہ 5ویں شرط ہے کہ اللہ سے، کلمہ لا الہ الا اللہ سے، اللہ سے، اور پھر اللہ کی محبت کے تقاضے میں رسول، صحابہ، مومنین سے محبت ہو، اسلام کی تعلیمات سے محبت ہو، اور کفر اور شرک اور اس کے ماننے والوں سے نفرت ہو۔ ہاں، چھٹی شرط ہے کہ لا الہ الا اللہ کو قبول کرنا جو رد کی ضد ہے۔ کوئی چیز ہم قبول کرتے ہیں، کسی چیز کو رد کر دیتے ہیں، تو رد کرنا قبول کی ضد ہے۔ ہمیں لا الہ الا اللہ کو قبول کرنا ہے، مان کے اس کو قبول کر لینا ہے، اس کے تقاضوں کو قبول کرنا ہے، ہاں، اور اس کی مخالف چیزوں کو رد کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، شیخ عبد الرزاق نے بیان کیا کہ قرآن مجید میں پچھلی قوموں کے بہت سے واقعات بیان کیے، جس میں یہ بیان کیا کہ جن قوموں نے لا الہ الا اللہ کو قبول کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی، ان کی مدد کی، اور جن لوگوں نے لا الہ الا اللہ کو قبول نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ ثم ننجی رسولنا والذین آمنوا کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین، کہ پھر ہم نجات دیتے رہے اپنے رسولوں کو اور ایمان والوں کو، اور ایسے ہی ہم مومنین کو ہم نجات دیں، یہ ہمارے اوپر حق ہے۔ ابھی خطبے میں ہو رہا تھا بیان، اور ہم لوگ، میں یہ کہتا ہوں، مسلمان ہر جگہ مارے کاٹے جا رہے ہیں، پیٹے جا رہے ہیں، پریشان حال ہیں، تو کہاں سے حل ہے؟ ایمان میں، توحید میں۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، اور ہمارے کچھ لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ان کو لگتا ہے کہ ایمان کا تعلق ہماری زندگی کے واقعات سے کیسے ہے؟ ہاں، ایسے ہے کہ جب آپ اور ہم صحیح ایمان والے ہوں گے تو اللہ نجات دے گا، اللہ بچائے گا، اور ہمارے دشمنوں کو نیست و نابود کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کے بارے میں کہا، یہ اس کے شرط ہونے کی، قبول ہونے کی بات، انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون، کہ یہ مشرکین ایسے تھے کہ جب ان سے لا الہ الا اللہ کہا جاتا تو یہ تکبر کرتے، مانتے نہیں، تکبر کرتے نہیں، قبول نہیں کرتے بلکہ اکڑ جاتے۔ اللہ اور رسول کی کوئی بات پیش کی جائے ہمارے سامنے اور ہم نہ مانیں تو یہ استکبار ہے۔ ابلیس نے، اللہ نے کہا سجدہ کرو آدم کو، تو اس نے انکار کیا۔ قرآن کہتا ہے ابا واستکبر، انکار کیا اور استکبار کیا، گھمنڈ میں پڑ گیا، اکڑ گیا، میں کیوں کروں، میں اس سے بہتر ہوں، ہاں، تو نے اس کو مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا، حالانکہ اس کا یہ قیاس بھی صحیح نہیں تھا۔ اور دوسرے یہ کہ اللہ کے حکم کے سامنے عقل نہیں لگائی جاتی، تو اس نے عقل لگائی اور گمراہی کا شکار ہوا، مرجوم راندہ درگاہ بن گیا، تو استکبار تھا وہ۔ ایسے ہی مشرکین کے بارے میں کہا کہ جب ان سے لا الہ الا اللہ کہا جاتا ہے تو وہ استکبار کرتے ہیں، مانتے نہیں ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے کیا ہیں؟ اِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، کیا ہم اپنے معبودوں کو جن کو معبود بنا رکھا تھا، بتوں کو پرستش کرتے تھے، کیا ہم اپنے معبودوں کو ایک دیوانے شاعر کی وجہ سے چھوڑ دیں گے؟ ان کو چھوڑنے والے بن جائیں۔ کس کو دیوانہ شاعر کہہ رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجنون تھے، دیوانے تھے؟ دنیا میں اتنا ذہین انسان پیدا نہیں ہوا، سب سے کامل شخصیت، ہاں، سب سے مکمل شخصیت، یہ دنیا نے بھی مانا، لیکن ان کی بات رد کرنے کے لیے ان کو مجنون کہہ رہے ہیں۔ آپ شاعر نہیں تھے، آپ پیغمبر تھے، آپ جو پیش کرتے تھے وہ اللہ کی وحی تھی، شاعری نہیں تھی، لیکن آپ کو دیوانہ، پاگل، شاعر کہتے تھے۔ تو ان کا رد کرنے کے لیے، تکبر ہے، یہ استکبار ہے، یعنی اللہ کے رسول کی یہ دعوت قبول نہیں کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں راندہ درگاہ بن گئے۔ یہ چھٹی شرط تھی۔ ساتویں اور آخری شرط ہے کہ لا الہ الا اللہ جب ہم کہہ رہے ہیں تو اس کا انقیاد اور اطاعت کریں۔ اطاعت کرنا، اللہ کی بات جب آ جائے مان لینا۔ اب اللہ نے کہا میرے رسول کی اطاعت کرو،
سر جھکا لینا چاہیے، رسول کی سنت آئے مان لینا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر کوئی انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کو آنے کے بعد بولتا ہے میں نہیں مانتا، میری سمجھ میں نہیں آتا، مجھے پسند نہیں آتی، تو وہ اطاعت نہیں کر رہا ہے، سر تسلیم خم نہیں کر رہا ہے، مطلب وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا کلمہ صحیح نہیں ہے۔ کلمے کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ اطاعت کرے، انقیاد کرے اور تابع دار بن جائے۔ یعنی یہ اطاعت اللہ کے حکم اور لا الہ الا اللہ کو چھوڑ دینے کی ضد ہے۔ جو نہیں مانتا وہ چھوڑ رہا ہے، اور جو مان رہا ہے وہ اطاعت کر رہا ہے۔ چنانچہ لا الہ الا اللہ کہنے والے کے لیے لازمی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات، اللہ کی شریعت اور قرآن و حدیث کی شکل میں جو بھی تعلیمات دی ہیں، بندہ اس کا تابع بن جائے، اس کی فرما برداری اختیار کرے اور اپنے آپ کو، اپنی ذات کو اللہ کے اور اس کے دین کے حوالے کر دے۔ کیونکہ اس طرح سے لا الہ الا اللہ کہنے والا جو اس کے تقاضوں پر عمل کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے، وہ حقیقت میں لا الہ الا اللہ کو عمل سے ماننے والا ہے۔ اب ہمارے ہاں لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے سود حرام ہے، کہتے ہیں نہیں نہیں ہندوستان میں ہم رہ رہے ہیں، سود تو لینا دینا پڑے گا، چوری کرنا پڑے گا، ہندوستان میں رہ رہے ہیں اس لیے فلاں فلاں گناہ کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی ایسا کہہ رہا ہے یا اور کسی حرام کو حلال بنا رہا ہے، ہاں بھائی بہنوں کا جو اللہ نے حصہ دیا ہے، آدمی کی سمجھ میں نہیں آتا، کہہ رہے محنت ہم نے کی، ہمارے گھر کی بہنوں نے کہا کہ ابا کے ساتھ ہم دوڑ دھوپ کر دیتے، یہ تو چلے جائیں گے دوسرے کے گھر، تو ان کو ان کا حصہ کیوں دیا جائے، تو اس میں کاٹ کسر کر رہے ہیں۔ دینے بھی ہے تو اس میں ایسی عقل لگاتے، ہوشیاری کرتے ہیں کہ جو اس کا حق اصلی بن سکتا تھا اس میں کچھ کاٹ کسر ہو جائے، کمی ہو جائے۔ اگر یہ سب آپ یا کوئی شخص کرتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اکڑ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے دین کی اطاعت نہیں کر رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے لیکن لا الہ الا اللہ کے تقاضے کو سمجھ نہیں رہا ہے، اس کی شریعت کے سامنے جھک نہیں رہا ہے، تو اس کا مطلب اس کا لا الہ الا اللہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، یہ اس کی دلیل ہے، وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ۔ کل میں نے ان پہ تھوڑی تفصیلی گفتگو کی۔ جو شخص اللہ کے سامنے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے وے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے وے، تابع بنا دے وے، یعنی جو اللہ کہے میں مان لوں، ایسا جو اپنے آپ کو بنا دے وے، وَهُوَ مُحْسِن، اور وہ احسان کرنے والا بھی ہو، نیکوکار ہو بھی۔ یہاں کسی انسان کے عمل کے قبولیت کی دونوں شرطیں بھی آ گئی، ایک احسان اور ایک اسلام، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پر صحیح ایمان، اخلاص ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی ہو۔ اگر انسان کے کسی بھی عمل میں، عبادت میں یہ دو شرطیں نہیں ہیں تو اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگی۔ تو یہ دو شرطیں جس کے اندر ہوگی، اس میں پہلی شرط ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے اپنا ایمان درست کرے اور جو اللہ کہہ رہے ہے اس کے سامنے جھک جائے۔ چنانچہ جو ایسا ہوگا تو قرآن نے کہا فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو اس نے مضبوط دستہ پکڑ لیا۔ مضبوط دستے سے مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ مطلب اگر آپ نے لا الہ الا اللہ کو مضبوطی سے پکڑنا ہے تو اللہ رب العالمین کے سامنے جھکنا ہوگا، اس کی شریعت کو ماننا ہوگا، شریعت کے احکامات پر عمل کرنا ہوگا۔ اب عمل کرنا جتنی ہماری طاقت ہے اتنا عمل کریں، اگر طاقت نہیں ہے تو اللہ اس کی پکڑ نہیں کرے گا۔ ہاں، ایک آدمی کے پاس پیسہ نہیں ہے تو زکوٰۃ نہیں دیتا تو وہ مکلف نہیں ہوا۔ ایک آدمی کے سامنے کوئی نیک کام آیا، جیسے اب ہمارے یہاں مسجد، ابھی میں نے کل کہا کہ مسجد توڑ دی گئی، فیصلہ کر لیا گیا، مندر بنا لیا گیا، ہم اس کی طاقت نہیں رکھتے کہ اللہ کے گھر کو بچا سکیں، لیکن دعا کر سکتے ہیں، تو وہ ہم نے دعا کی، بد دعا کی، تو جتنی ہماری طاقت ہے ہم نے اتنا کیا۔ اللہ رب العالمین کے یہاں مجرم نہیں ہوں گے۔ لیکن ایک طرف تو یہ ہے کہ طاقت ہونے کے نہیں ہے تو نہیں کیا، لیکن طاقت ہے اور آپ نے نہیں کیا، اس کا مطلب آپ کا لا الہ الا اللہ صحیح نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کے صحیح ہونے کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ ہم شریعت الہی کی پابندی کریں، قرآن و حدیث میں جو بات ہے اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیویں، اس کو تسلیم کر لیویں۔ یہ الگ بات ہے جو میں نے کہا کہ ہم کو معلوم نہ ہو یا اس کی طاقت نہ ہو اس کے کرنے کی۔ ہاں، ہم جو جانتے ہیں مانتے ہیں، اس میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ماننے والی ہے، کچھ چیزیں عمل کرنے والی ہیں۔ اگر کسی پر عمل نہیں کر رہے تو کم سے کم اس کو صحیح ماننا چاہیے۔ جیسے میں نے کہا 4 شادی نہیں کر رہے، ہم 2 نہیں کر رہے ہیں، نہ کریں، لیکن 2 کو برا نہ کہیں کیونکہ اللہ کا حکم اجازت ہے۔ ہاں، یہ لا الہ الا اللہ کی شرطیں ہیں۔ ہاں، ہم نے جو ابھی پڑھا
یعنی اللہ لا الہ الا اللہ کو مضبوطی سے تھام لیا جس شخص نے مضبوط دستہ جس نے وہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا تو اس نے مضبوط دستہ پکڑ لیا، یعنی لا الہ الا اللہ کو تھام لیا۔ چنانچہ اللہ نے شریعت الہی کی پابندی کی جو شرط لگائی ہے یا کہ جو اپنے آپ کو اس آیت میں ثابت ہے کہ جو اپنے آپ کو اللہ کا تابع بنا دے، حوالے کر دے، یہ لا الہ الا اللہ کی 7 شرطیں ہیں۔ ان سے پتہ چلتا ہے، اور یہ شرطیں قرآن و حدیث سے لی ہوئی ہیں، ثابت ہیں، ان سے پتہ چلتا ہے کہ صرف زبان سے کوئی آدمی لا الہ الا اللہ کہے، فضائل سمجھ کے روزانہ کئی 100 مرتبہ پڑھے، 1,00,000 مرتبہ پڑھ لے، 1,000 مرتبہ پڑھ لے، اگر وہ ان شرطوں کے موافق اس کا لا الہ الا اللہ نہیں ہے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ شرطیں اگر نہیں ہیں تو اللہ کے یہاں فائدہ نہیں دے گی، لہٰذا صرف لا الہ الا اللہ زبان سے کہنا یا اس کو یاد کر کے دہراتے رہنا یہ مقصود نہیں ہے۔ ہاں، چنانچہ بہت سے ایسے لوگ ہیں، شیخ نے بھی کہا، جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ لا الہ الا اللہ کی شرطیں چاہے نہ جانتے ہوں لیکن اس پر پورے اترتے ہیں تو ان کے لیے کوئی دقت کی بات نہیں ہے، لیکن جو جانتا ہی نہیں اور اس کے خلاف ورزی کر رہا ہے، یعنی کوئی شرط نہیں ہے اس کے اندر، جیسے ایک طرف آدمی لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، دوسری طرف قبروں کو پوج رہا ہے، ایک طرف لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے اور عقیدے کا نفاق اختیار کیا ہوا ہے، ایک طرف لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، ہاں، اور جو ہے اس کو لا الہ الا اللہ کا معنی مطلب ہی نہیں معلوم ہے، یعنی علم نہیں ہے، کسی کو شک ہے، یقین نہیں ہے۔ اگر ایسا ہے تو اس کو 1,00,000 کیا کروڑوں مرتبہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھ لے، کوئی فائدہ نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ صرف لا الہ الا اللہ زبان سے کہنا یا دہرانا کافی نہیں ہے، اس کے معنی اور مطلب کو سمجھ کر اس کی شرائط کو جاننا اور شرائط پر پورا اترنا ضروری ہے۔ جو شخص ان شرائط کے مطابق لا الہ الا اللہ کو کہے گا اسی کا لا الہ الا اللہ اللہ کے یہاں مقبول ہوگا اور وہ اس کو فائدہ دینے کا اس کو فائدہ دے گا۔ ہاں، آدمی اسی وقت لا الہ الا اللہ پر پورا اترے گا جب اسے دل کی سچائی سے اور ان شرائط کے مطابق کہے گا۔ ہاں، آدمی کے اندر کوتاہیاں ہوتی ہیں، ہاں، ایک آدمی مانتے ہوئے کوشش کر رہا ہے لیکن اگر کہیں کوئی خطا کمی رہ گئی تو اسے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کمی کوتاہی کے ازالے کی توفیق عطا فرمائے اور ان شرطوں کو جیسے اللہ چاہتا ہے اور جیسی ہماری طاقت ہے پورا کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں لا الہ الا اللہ کو ماننے والا، اس کی شرائط پر پورا اترنے والا بنائے، تاکہ اس کے ذریعے سے اگر لا الہ الا اللہ کو شرطوں کے ذریعے سے ہم نے مان لیا تو بالکل یقینی بات ہے کہ دنیا میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ ہماری حفاظت اور مدد فرمائے گا اور آخرت میں بھی ہم کو ہر قسم کے عذاب سے بچا کر جنت میں ڈالے گا۔ اللہ ہم سب کو اہل جنت میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔